السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ کینکا کی بات کریں گے، جس میں یہودیوں کو پہلی بار شکست حاصل ہوئی۔ بنی کینکا عبداللہ بن سلام کی برادری کے لوگ تھے، نہایت شجاع اور بہادر تھے۔ زرگری کا کام کرتے تھے۔ شوال کی 15-16 تاریخ کو بروز شنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں اس طرح تم پر نازل نہ ہو۔ اسلام لے آؤ، اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ اس گھرہ میں ہرگز نہ رہنا کہ ایک ناواقف اور ناتجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلہ میں آپ غالب آ گئے۔ واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے لڑی۔ ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں۔ تحقیق میں اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے تو بنی کینکا، بنی قریظہ اور بنی نصیر سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو کسی قسم کی مدد دیں گے، مگر سب سے پہلے بنی کینکا نے عہد شکنی کی اور نہایت چالاکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ یہ لوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے بجائے ابو لبابہ عبد المنذر انصاری کو مقرر فرما کر بنی کینکا کی طرف خروج فرمایا۔ ان لوگوں نے قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شوال سے لے کر غرہ ذی القعدہ تک ان کا محاصرہ فرمایا۔ مجبور ہو کر 16ویں روز یہ لوگ قلعے سے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقیں باندھنے کا حکم دیا۔ راس منافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی اہلہ بازاری کی وجہ سے قتل سے درگزر فرمایا، مگر مال و اسباب لے کر جلا وطنی کا حکم دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ ایک خمس خود لیا اور 4 خمس غانیم پر تقسیم فرمایا۔ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کینکا سے میرے حریفانہ تعلقات تھے۔ ان کی اس شرارت کی بدعہدی کو دیکھ کر ان سے تعلق قطع کر لیا اور بیزاری کا اعلان کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں اور کافروں کو دوستی اور عہد سے بالکل بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ اس احادیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول اور عابد و مومنین کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت اور نفرت، بیزاری اور برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔ یہ ویڈیو سیریز تمام غزوات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں آپ اس کے اگلی ہونے والی غزوہ کے بارے میں جانیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔